بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ جس نے ہمیں ایک ایسی نشست میں جمع کیا ہے جہاں مقصد صرف پڑھنا اور سننا نہیں، بلکہ سوچ کو جھلا دینا، دل کو بیدار کرنا اور کردار کو سنوارنا ہے۔ تو یاد رکھیں، علم اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک وہ عمل میں نہ ڈال جائے، اور نصیحت اس وقت تک اثر نہیں کرتی جب تک دل اس کو قبول نہ کرے۔ تو یہ مجلس دراصل ہمارے لیے ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر اصلاح کریں، اور ایک چراغ ہے جو ہمارے راستوں کو روشنی عطا کرتا ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر یہ وعدہ کریں کہ یہ محفل صرف ہم جو ہیں وہ سننے تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ عملی طور پر جو ہے اس پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے لیسن کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یعنی 62 نمبر حدیث ہے کہ مسلمان کو نقصان پہنچانے اور اس کی مخالفت کرنے کا یعنی کیا وبال ہے۔ وعن ابی سرمۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار مسلما زارہ اللہ ومن شاق مسلما شق اللہ علیہ، اخرجہ ابو داود و ترمذی وحسنہ۔ ابو سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلم کو تکلیف پہنچائے، جو شخص کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے، اللہ تعالیٰ اسے تکلیف پہنچائے گا، یعنی اللہ اسے تکلیف پہنچائے گا۔ اور ساتھ فرمایا جو شخص کسی مسلم کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ مشقت ڈالے گا۔ اسے ابو داود نے، امام ترمذی نے روایت کی ہے، اور امام ترمذی نے اسے حسن قرار دی ہے، لیکن سند میں کچھ ضعف ہے، یہ حدیث حسن لی گئی ہے۔ تو اس میں فوائد کیا نکل رہے ہیں کہ یعنی مسلمان اللہ کا دوست ہوتا ہے، یعنی جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ اس کا دوست ہوتا ہے، یعنی وہ بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے اور اللہ بھی اس کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اور ایک جگہ پہ فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم یحییہم ویحبونہ، یعنی اب ظاہر ہے جو شخص اللہ کو دوست کو تکلیف پہنچائے گا، اللہ اس سے کس طرح گوارا کرے گا کہ اسے جو ہے وہ ایسے ہی چھوڑ دے۔ یعنی جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا اب جو اللہ کے کسی دوست کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اللہ اس سے تکلیف پہنچائے گا، اور جو شخص کسی مسلم کی مخالفت کرتا ہے بلا وجہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر مشقت ڈال دیتے ہیں۔ تو اور یہ ایک قاعدہ بھی ہے کہ جس قسم کا عمل ہو اسی قسم کی اسے جزا ملے گی۔ اس لیے مسلمان کی جان، مال یا عزت کسی بھی چیز میں قصدن جان بوجھ کے کسی کو تکلیف پہنچانے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکلیف پہنچائے گا، اور جو شخص خواہ مخواہ کسی مسلمان کی مخالف پر اتر آئے، یعنی اس کی مخالفت پر اتر آتا ہے، اس سے عناد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر مشقت ڈال دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے وہ پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے بلا وجہ۔ چہ جائے کہ ایک تو انسان ہے کہ کسی نے اس کو دکھ دیا تو بدلے میں اس کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، نہیں، ایک وہ ہے کہ انسان کو بلا وجہ جو ہے اسے حقیر جانتے ہوئے اس پر جو ہے وہ ظلم و ستم کرنا، اسے جو ہے وہ تنگ کرنا، اسے پریشان کرنا، اسے جو ہے اذیتوں میں مبتلا کرنا، تو یہ معاملہ کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور جو کوئی ایسے کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یعنی وہ دشمنی کر رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو جو اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے اس کو مشقتوں میں ڈال دے گا، اسے پریشانی اور مصیبتوں میں ڈال دے گا۔ لہٰذا کسی مسلمان کو بلا وجہ اذیت دینا، تکلیف پہنچانا، ایسے کرنے سے جو ہے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر آپ کی سیرت جو ہے ہمارے لیے آئیڈیل اور رہنما ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہماری سسٹر ہیں، سسٹر زوبیہ، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، جزاک اللہ۔ تو ہمارے لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر جو ہے یعنی ایک تو وہ ہے کہ آپ کسی پر نعوذ باللہ ظلم و زیادتی کریں، چہ جائے کہ آپ پر لوگوں نے وہ مصیبتیں ڈالی، آپ کو جو ہے وہ پریشان کیا، تنگ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلے میں بھی کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جو ہے معاف کر کے دکھایا ہے۔ اگر دیکھا جائے طائف کی بستی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت کے لیے جاتے ہیں، توحید کا ڈنکا بجاتے ہیں، بھائی قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو جو پیچھے یعنی ایسے اوباش قسم کے لڑکوں کو جو پیچھے لگایا جو پتھر مار رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ ہماری سسٹر ہیں، سسٹر میمونہ، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، سسٹر میمونہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے انہوں نے یعنی اوباش قسم کے نوجوان لگائے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارتے ہیں اور لہو لہان کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گر پڑتے ہیں، خون جو ہے وہ جسم سے یعنی بہہ بہہ کے جو ہے قدموں میں، پاؤں میں جا کے جوتوں میں جم جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ فرشتے آ جاتے ہیں، آپ حکم کریں ان کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے اس وقت کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زبان مبارک سے اس قدر پکیزہ کلمات نکلے، اس قدر جو ہے وہ یعنی اچھے کلمات نکلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ یعنی شرف قبولیت سے نوازا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اللہ انہیں اللہم اہدی قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. بل ارجو، مجھے امید ہے، ان یخرج اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نکالے گا، من اصلابہم، ان کی پشتوں میں سے، ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو، من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اس کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں گے. جی ٹھیک ہے، اوکے. تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ایسے ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں گے اور کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور آج دیکھ لیں آپ، طائف کی وادی میں جائیں، طائف کی بستی میں جائیں، کیسے لوگ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والے، ان پر جو ہے وہ ایمان لانے والے، توحید کا پرچار کرنے والے، وحد یعنی توحید پرست لوگ ہیں. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو کسی کو اذیت پہنچائی ہے، نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بدلے میں یہ تکلیف پہنچائی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اب بے شمار ایسے واقعات ہیں جن میں یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی عفو و درگزر کا ہمیں جو ہے وہ سبق ملتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے کمر پہ اونٹ کی گندی اوجریاں بھی رکھی جاتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کیا، بلکہ اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے شہید کیا ان کو بھی معاف کر دیا. ان کے لیے بھی جو ہے وہ معافی کا کھلا اعلان ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو معاف کرنے والے، عفو و درگزر کرنے والے تھے، لوگوں سے بدلہ نہیں لیتے بلکہ معاف کرنے والے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی پریشانی مصیبت کسی کی طرف سے پہنچتی بھی ہے تو اس کو درگزر کریں، اس کو معاف کرنے والے بنیں. یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے جو ہے وہ بدلہ لینے والے بنیں. تو کسی مسلمان کو بلا وجہ تنگ کرنا، پریشان کرنا، اسے اذیت پہنچانا، گویا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کر رہے ہیں. تو اس لیے کسی کو بھی جو ہے وہ پریشان نہیں کرنا. اس حدیث سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ مسلمان کو نقصان پہنچانے اور اس کی مخالفت کرنے کا وبال کیا کس قدر سخت ہے. یعنی مسلمان کو تکلیف دینا دراصل اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. یعنی جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، وہ اللہ کے غیظ و غضب کو جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے. تو مومن کی عزت اور حرمت کو پامال کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی کی عزت کو پامال کرنا، کسی کی جو ہے وہ یعنی حرمت کو پامال کرنا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور بلائی کریں. تو یہ حدیث ہمیں دوسروں کے حقوق اور ان کے جذبات کی حفاظت کی تعلیم دیتی ہے. تو بڑھتے ہیں اس سے اگلے حدیث کی جانب. وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبغض الفاحش البذیء اخرجہ الترمذی وصححہ. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ بد زبان یعنی ایسا بندہ جو بد زبان ہے، گالیاں بکنے والا ہے، بیہودہ گندی باتیں کرنے والے سے بغض رکھتا ہے. اسے امام ترمذی نے جو ہے وہ روایت کی ہے اور اسے صحیح قرار دی ہے. یعنی تو بعض نے کہا ہے کہ اس کے سند میں کچھ ضعف بھی ہے، یہ حدیث حسن لغیری ہی ہے. تو لہٰذا جو یہ مکمل حدیث کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ وہ یعلا بن مالک کے واسطے سے ام دردہ سے اور وہ ابو دردہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی میزان میں کوئی چیز اچھے خلق یعنی اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی جو ہے وہ میزان میں قیامت کے دن
زیادہ وزنی چیز جو اخلاق سے زیادہ کوئی بھی وزنی چیز ترازو میں نہیں ہوگی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بد زبان، گالیاں بکنے والا، بیہودہ گندی باتیں کرنے والے سے بغض رکھتا ہے۔ تو امام شیخ البانی نے جو ہے وہ مالک یعلا بن مالک اور ابن حبان کے علاوہ جو ہے وہ اس کو کسی نے بھی سیکھا نہیں کہا۔ تو لہٰذا ہمیں اس حدیث سے کیا سبق مل رہا ہے؟ یعنی یبغض جو یہ الفاظ یوز ہوئے ہیں کہ بغض جو ہے وہ محبت کی ضد ہے۔ بغض ہوتا ہے وہ جو محبت کی ضد میں آتا ہے، ایک ہوتا ہے محبت، اس کے جو مقابلے میں چیز آتی ہے وہ بغض آتا ہے۔ تو بغض لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے اچھا بدلہ دے گا۔ یعنی بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اسے وہ اچھا بدلہ دے گا، اسے عزت عطا فرمائے گا، اور اس کے بعض کا مطلب یہ ہے کہ اسے جو ہے وہ سزا دے گا۔ یعنی بغض کا، اس کے محبت کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا، اور اللہ کے بغض کا مطلب یہ ہے کہ اسے سزا دے گا، تو اسے ذلیل کرے گا۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ محبت اور بغض کا نتیجہ تو ہو سکتا ہے، مگر محبت اور بغض کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ محبت اور بغض کا مطلب ہر شخص جانتا ہے۔ دوستی اور دشمنی قرآن مجید میں، یعنی محبت کا جو اصل ہے ہر بندہ جانتا ہے محبت کسے کہتے ہیں اور دشمنی کسے کہتے ہیں۔ تو محبت اور بغض کا مطلب ہر شخص جانتا ہے، دوستی اور دشمنی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جو ہیں وہ آئی ہیں، تو ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کا مطلب جو ہے وہ اسے عزت عطا فرمائے گا، بغض کا مطلب یہ ہے کہ اسے سزا دے گا، نہیں، یہ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا، لیکن حقیقت اس کا مطلب دوستی اور دشمنی ہے۔ محبت کا مطلب دوستی اور بغض کا مطلب جو ہے وہ دشمنی ہے۔ تو جو لوگ ان کا کوئی اور مطلب بیان کرتے ہیں نا، ان کے نزدیک یہ ماننے سے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یا دشمنی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں فرق آئے گا۔ کہتے ہیں اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بغض رکھتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ اللہ کی شان میں جو ہے وہ فرق آتا ہے۔ جی کیسے فرق آتا ہے؟ جی وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں فرق اس طرح آتا ہے کیونکہ یہ جذبات تو انسانوں میں پائے جاتے ہیں، اس لیے فرق آتا ہے۔ یہ جو جذبات ہیں انسانوں میں بھی پائے جا رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بھی پائے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے اس میں جو ہے وہ فرق آتا ہے، اور انسان محبت اور دشمنی کے جذبے کے ساتھ بے بس ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کی صفات کی تعویل کی ہے کہ جو در حقیقت جو ہے وہ اصل صفت ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مانا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے، تو یہ دونوں طرح کی اللہ اور اس یعنی مخلوق کے اندر بھی صفات پائی جا رہی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر بھی صفات پائی جا رہی ہیں، تو لہٰذا یہ وہ ادھر سے وہ طویل کرتے ہیں۔ تو یہ طویل کی جو در حقیقت اصل صفت حب یعنی اور بغض کی نفی ہے، کیونکہ بدلہ دینا، عزت کرنا یہ الگ الگ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ میں بھی یہ پائی جاتی ہیں، اور محبت اور بغض اس کے الگ مستقل صفات ہیں۔ یعنی رہی یہ بات کہ محبت اور بغض کو اللہ کی صفات ماننے، تو یہ انسانوں کی مشابہت لازم آتی ہے، یہ انسانوں کی طرح آتی ہے، جبکہ اللہ کی مثل تو کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کی ان صفات کو نہیں مانتے بلکہ ان کا مطلب دوسرا کرتے ہیں۔ تو اس میں قابل غور یہ بات ہے کہ اگر محبت اور بغض انسانوں میں پائے جاتے ہیں، تو اچھا اور برا بدلہ دینا، عزت کرنا یا بے عزتی کرنا بھی تو انسانوں میں پایا جاتا ہے، پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور نکالنا چاہیے، آخر کہاں تک یہ مطلب نکالتے جائیں گے؟ صاف کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ صفات سے خالی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صفات سے خالی ہے، حالانکہ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بالکل آسان فرما دی ہے۔ اصل میں یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو طویلیں بیان کرتے ہیں، یہ جی اگر ہم کہیں کہ اللہ جو ہے وہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، تو یہ تو انسانوں میں بھی صفت پائی جا رہی ہے، لہٰذا اس سے اللہ کی توہین ہوگی۔ وہ دراصل اللہ کی صفات ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ جتنے بھی معتزلہ ہیں یا دیگر فرقے ہیں نا، وہ اللہ کی صفات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے صاف طور پہ، واضح طور پہ ارشاد فرما دیا بھی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ تو سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیکھنا، اور ایک ہے مخلوق کا دیکھنا۔ مخلوق کا دیکھنا جو ہے وہ یعنی محدود ہے، محدود یعنی ایسے سمجھ لیں کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیکھنا اتنا لامحدود ہے، اتنا لامحدود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ کالی رات ہے، کالی رات میں کالا پتھر ہے، کالے پتھر پہ کالا کوئی جو ہے وہ چیونٹی وغیرہ بھی چڑھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہے۔ یعنی کیسی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مثل کوئی دیکھ سکتا ہو؟
یعنی لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے اللہ کا دیکھنا بھی لامحدود ہے، اللہ کا سننا بھی لامحدود ہے۔ ایسے ہی جو محبت اور یہ نفرت ہے، یہ بھی یہ انسانوں کی طرح، اللہ کی محبت اور اللہ کی نفرت انسانوں کی طرح تھوڑی ہے۔ یعنی انسانوں کی محبت اور نفرت میں تو انسان مجبور ہو جاتا ہے، یعنی ایسے کچھ بعض اوقات ایسے رشتے ہوتے ہیں وہاں پہ انسان بے بس ہو جاتا ہے ان کی محبت کے آگے، ان کی نفرت کے آگے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور عداوت جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ پھبتی اور ججتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو طویلیں کرتے ہیں ان کا ادھر سے جو ہے وہ یعنی سارا جو ہے وہ کلا کما ہو گیا کہ جو لوگ ایسی طویلیں کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی صفات، یہ اللہ کی صفات میں بھی آتا ہے تو اللہ کی صفات میں اگر آئے گا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توہین ہوگی، نعوذ باللہ، یہ تو مخلوق کے اندر بھی صفات پائی جا رہی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی جو ہیں وہ ساری کے سارے لوگوں کی جو ہیں وہ ساری چیزیں یعنی وائنڈ اپ ہو رہی ہیں کہ ان کا یہ جو بیانیہ اور اعلانیہ ہے وہ تو صرف طویلوں کے اوپر مبنی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو لفظ جو محبت اور بغض ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مگر جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں، مخلوق کی طرح نہیں ہے، اور نہ ہی وہ انسانوں کی طرح محبت اور بغض کے ہاتھوں بے بس ہوتا ہے۔ تو الفاحشہ یعنی فاحشہ فحشا سے مراد وہ قول یا فعل ہے جو بہت ہی کبیح ہو، یعنی بدکاری کے طور پر اس کو لفظ کو استعمال کیا گیا، زنا کے طور پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاحشہ اسے کہتے ہیں جو شدید بخل کو فحشا کہتے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یعنی یہی مراد ہے کہ گالی بکنا، بے حیائی کی بات کرنا بھی فحش میں آتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہی مراد لیا گیا ہے، یعنی گالی بکنا، بے حیائی کی بات کرنا۔ تو ان چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں بچنا چاہیے، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کو اچھا استعمال کرتا ہے، یعنی گندی باتیں، بد کلامی کرنے کی اس میں ممانعت کی گئی ہے۔ یعنی زبان انسان کے ایمان اور کردار کا آئینہ ہوتی ہے، تو مومن کی زبان تو پاکیزہ ہونی چاہیے نا۔ گالی گلوچ اور بد کلامی یا ایمان کو کمزور جو ہے وہ، یعنی یہ چیزیں ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ اچھی اور نیک باتیں کرنے والے اللہ کے ہاں وہ درجہ، یعنی ان کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں نرم کلامی اور خوش اخلاقی کو اپنانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ اس سے آگے والی حدیث ہے جس میں جو ہے فحش گوئی، بد کلامی اور لعن طعن کرنا جو ہے وہ مومن کی شان نہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بن مسعود رضی اللہ عنہ رفعه لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا اللَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاکِمُ، یعنی انہی سے روایت ہے، یعنی ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن بہت تان دینے والا یا بہت لعنت کرنے والا یا فحش گوئی کرنے والا یا بیہودہ بکنے والا نہیں ہوتا، یعنی نہ ہی جو مومن ہے نا، نہ ہی وہ بہت زیادہ لعن طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ ہی فحش گوئی کرنے والا ہوتا ہے، نہ ہی بیہودہ باتیں کرنے والا ہوتا ہے۔ تو مومن پر لعن طعن جو ہے وہ حرام کیا گیا ہے، یعنی حرام کام ہے لعن طعن کرنا کسی بھی مومن پر۔ طعان اور لعان یہ دونوں مبالغے کی صیغے ہیں، بہت زیادہ طعنے دینے والا، بہت زیادہ لعنت کرنے والا۔ تو مومن بہت زیادہ طعنے دینے والا، بہت زیادہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن تھوڑا بہت یہ کام کرتا رہتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان پر لعنت کرنا اور اسے طعنہ دینا بالکل حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ حجرات کے اندر وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ تو یعنی ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، جس نے کسی، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی مومن پر لعنت کی تو یہ اس کے قتل کی طرح ہے، یعنی جو کسی پر لعنت کر رہا ہے وہ ایسی ہے جیسے اس نے اس کا قتل کیا ہے۔ تو مومن کو تو جانور پر بھی لعنت کرنا بھی وہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی کسی جانور پر لعنت کرنا بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا ایک قافلے میں سے ایک عورت نے اپنی اونٹنی پر لعنت کی، ایک عورت تھی، اس نے اپنی اونٹنی پر لعنت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن لیا، تو آپ نے فرمایا اس اونٹنی سے اس کا سامان اور پلان سب اتار دو، یعنی اس اونٹنی سے جو تو نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے نا وہ بھی نیچے اتار دے، اور اس اونٹنی سے اپنا پلان بھی نیچے اتار دے، یہ اب ملعون ہو چکی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اپنا سامان بھی اس کا سامان بھی اس سے اتار دیا گیا اور وہ اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ کی اتنی یعنی پر حکمت اور زبردست سرزنش کے بعد
جانوروں پر لعنت کی جرت کیسی ہوگی؟ یعنی جس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اس موقع پر جو ہے وہ سرزنش فرمائی ہے تو ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر ایک جانور پر بھی لعنت کرنے، یہ سسٹر ہیں سسٹر ایمن ریاض، تو ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں سسٹر ایمن۔ تو ایک مومن کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر جانور پر لعنت کرنے سے منع کیا گیا ہے تو یعنی انسان اور مومن پر تو بالاولیٰ جو ہے وہ کس لعن تان کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ سسٹر ایمن ہے، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں۔ ہاں بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو لعنت کرنا یہ مومن کے لیے شان کے لائق نہیں، چاہے وہ جانور ہو یا اور کوئی چیز ہو۔ یہ مبالغے کے صیغے کیوں استعمال ہوئے ہیں؟ دراصل کفار پر تعریض اور چوٹ ہے کہ مومن نہیں بلکہ کافر لعن تان ہوتے ہیں۔ مومن تو لعن تان نہیں کرتے، کافر لوگ لعن تان کرتے ہیں۔ تو جس طرح کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر چوٹ کرتے ہوئے کہے کہ میرا باپ نامی گرامی چور نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معمولی چور تھا، بلکہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تمہارا باپ ایسا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ صفات مبالغے کے صیغے کے ساتھ استعمال فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے ہر بات پر زیادہ تانا دینے والے، بہت زیادہ عیب لگانے والے پر۔ اور یہ اگر دیکھا جائے سورۃ قلم کے اندر یعنی کفار کی بد خصلتوں میں سے یعنی بے شمار ایسی بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہمازٍ مشاء بنمیم، یعنی بہت تانا دینے والے، بہت زیادہ چغل خوری کرنے والے پر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو ہے وہ یعنی وہ لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن پر لعنت جائز ہے، اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، ان پر لعنت جائز ہے، یعنی فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ ایک جگہ پہ فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربها وساقیها، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر، یعنی شراب پر بھی اللہ کی لعنت ہے، شراب کے پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور پلانے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو کسی متعین شخص پر لعنت کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یعنی کسی کو جو ہے وہ متعین کر کے، کسی کو جو ہے وہ مینشن کر کے جو ہے وہ لعنت کرنا، اس کا اسلام جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ اس موقع پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کفر پر فوت ہونے والے کافر بلا شبہ اللہ، اس کے رسولوں اور فرشتوں وغیرہ ہم کی زبان پر ملعون ہے، مگر کسی زندہ شخص کے معاملے میں اگر لعنت کا لفظ آئے تو صرف اس فعل پر ہوگا، مثلا چور پر اللہ کی لعنت ہو، شرابی پر اللہ کی لعنت ہو، ظالم پر اللہ کی لعنت ہو، کفار پر اللہ کی لعنت ہو، تو مگر کسی شخص کو متعین کر کے کہنا کہ فلاں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی مجموعی لحاظ سے تو بندہ کہہ سکتا ہے بھائی فلاں، یعنی چوروں پر اللہ کی لعنت ہو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، اس طرح شرابیوں پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی کسی کو مینشن کر کے یعنی فلاں بندے پر فلاں کا نام لے کر جو ہے وہ لعنت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اکثر خواتین ہوتی ہیں یا اکثر مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ لعن تان کرتے ہیں اور ایسی جو ہیں وہ پھٹکارے ڈالتے ہیں اپنی اولاد پر یا اپنے رشتہ داروں پر، تو اس سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عبداللہ نامی ایک آدمی تھا جسے لوگوں نے حمار یعنی گدھے کا لقب دیا ہوا تھا، یعنی پیار محبت سے اسے یعنی حمار کہتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کو وہ ہنسایا کرتا تھا، آپ علیہ السلام سے آ کے باتیں وغیرہ بھی کیا کرتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس نے نا شراب پی، تو شراب کی وجہ سے اسے جو ہے وہ کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو ایک دن اسے لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے اسے کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ یہ کسی سسٹر کا مائک، سسٹر یہ ہیں سسٹر عائشہ آصف سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، سسٹر عائشہ آصف اپنی مائک کو میوٹ پہ لگائیں، جزاک اللہ۔ تو یعنی جب اسے لایا جاتا ہے کوڑے مارنے کے لیے تو نبی علیہ السلام نے اس پر حد نافذ کی نا، یعنی اس نے شراب پی، شراب کی وجہ سے کوڑے مارے جائے۔ تو ایک دن اسے لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے اسے کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ جب اسے کوڑے مارے گئے تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ لعنت ہو، یہ کس قدر زیادہ مرتبہ شراب پینے کی وجہ سے لایا جاتا ہے، یعنی کتنی بار جو ہے وہ اس کو شراب پینے کی وجہ سے لایا گیا ہے، یعنی کتنی بار جو ہے وہ اس کو اس وجہ سے لایا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ شراب پینے والا ہے، اس پر حد بھی نافذ کی جاتی ہے، پھر بھی یہ باز نہیں آتا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اسے لعنت مت کرو، اس پر لعنت مت کرو، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے
یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، آپ کیسے اس پر جو ہے وہ لعن طعن کر رہے ہیں، اس پر لعنت بھیج رہے ہیں؟ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ یہ بات معلوم ہے، یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ تو دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شرابی پر لعنت کرنے کے باوجود عبداللہ بن حمار، جو عبداللہ حمار نامی شخص تھے، آپ نے ان پر لعنت کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ وہ مسلمان تھا اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا۔ اگر لعنت کا کام کرنے والا شخص کافر ہے تب بھی اسے متعین کر کے اس کا نام لے کر اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے ہدایت عطا فرما دے یا اسے جو ہے وہ توبہ کی توفیق مل جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، جب آپ فجر کی آخری رکعت کے رکوع سے اٹھے تو یہ کہہ رہے تھے، اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، اے اللہ فلاں 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 پر لعنت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، نہیں ہے آپ کے اختیار میں اس معاملے سے کچھ، یا انہیں توبہ کی توفیق دے دے یا انہیں عذاب کرے، پس بے شک وہ ظالم ہیں۔ تو سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر اور حارث بن حشام کے حق میں بد دعا کیا کرتے تھے، تو یہ آیت جو ہے وہ نازل ہو گئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ یہ لوگ رسول اللہ اور مسلمانوں کو ستانے میں بہت آگے بڑھ گئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام لے کر لعنت اور بد دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اور اپنے اختیار سے انہیں مسلمان ہونے کی توفیق بخش دی، تو یہ تینوں مسلمان ہو گئے۔ یعنی بعد میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام لے کر لعنت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ توبہ کی توفیق دے دی، بعد میں جو ہے وہ یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی کسی کو سب سے پہلے کسی پر لعن طعن نہیں کرنا، کسی پر لعنت نہیں کرنی، اس کو مینشن کر کے اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، بلکہ درگزر کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے دکھ درد جو ہے وہ بانٹنے والے بن جائیں، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی عظمت کو بڑھاتا ہے۔ تو مومن کی شان، عفت، پاکیزگی اور دوسروں کی اذیت پہنچانا یہ اس کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتا۔ تو فحش گوئی دل کی یہ کجی اور اخلاقی پستی کی علامت ہے۔ لعنت اور بد دعائیں دینے والا انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی جو شخص لعنت کرتا ہے، لعنت دینے والا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تینوں احادیث ہمیں اس حقیقت کی یاد دہانی کرواتی ہیں کہ مومن کی پہچان اس کے قول اور فعل کی پاکیزگی اور دوسروں کو امن پہنچانے میں ہے۔ مسلمان کو تکلیف دینا، بد کلامی اور فحش گوئی دراصل ایمان کے نور کو بجھا دیتی ہے۔ تو زبان اگر خیر کے لیے استعمال ہو تو یہ جنت کا ذریعہ ہے، اور اگر شر کے لیے استعمال ہو تو یہ جہنم کا سبب بن جاتی ہے۔ بس ایک مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنی زبان کو سنوارے، اپنے رویے کو پاکیزہ کرے اور اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو زبان جو ہے وہ مومن کے ایمان کی ترجمان ہے، جو زبان کو قابو میں لائے وہ گویا اپنے ایمان کی حفاظت کر گیا۔ تو مسلمان کی عظمت اس میں نہیں ہے کہ وہ کڑوی بات کہہ دے، بلکہ اس میں ہے کہ وہ تلخی کو نگل کر شیریں اور شیریں گفتاری کو اپنائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو دنیا ہے اس کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت ڈالے گا، تو وہ زبان اس کے لیے خیر کا باعث بنے گی۔ اگر وہ شر بانٹنے والا ہے تو وہ دنیا میں کبھی بھی پرسکون نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ ڈپریشن، انزائٹی، پریشانی اور مصیبتوں میں مبتلا رہے گا، حسد اور بغض میں مبتلا رہے گا۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ پرسکون گزرے، یعنی بغیر پریشانی اور مصیبتوں کے گزرے، تو ایک دوسرے کے ساتھ جو عداوت محبت ہے، یعنی عداوت ہے، اس کو ختم کریں، محبت، بھائی چارہ اور اخوت کا جو رشتہ جو ہے وہ اس کو قائم کریں۔ انشاءاللہ آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر بنا دے گا اور آخرت بھی بہتر بنا دے گا۔ جزاکم اللہ۔